چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کریں۔ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن احباب نے نہیں دیکھا ہے ضرور دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایشین گیمز اور کامن ویلتھ گیمز میں طلائی تمغہ جیتنے والی خاتون پہلوان ونیش پھوگاٹ نے خاتون پہلوانوں کے ساتھ ہو رہے غلط سلوک کے خلاف ایوارڈ واپس کرنے کا اعلان گزشتہ دنوں کیا تھا۔ آج اس سلسلے میں انہوں نے قدم بھی اٹھایا۔ 30 دسمبر کو اپنا ایوارڈ دہلی میں کرتویہ پتھ کے باہر رکھ کر چھوڑ دیا ہے۔ دراصل ونیش پھوگاٹ اپنا ارجن ایوارڈ لوٹانے وزیر اعظم دفتر PMO جا رہی تھی۔ راستے میں انہیں پولیس نے روک دیا۔ جب ونیش پھوگاٹ نے دیکھا کہ انہیں PMO جانے کی اجازت نہیں مل رہی تو انہوں نے اپنا ایوارڈ کرتویہ پتھ پر رکھ کر چھوڑ دیا، ٹھیک اسی طرح جس طرح کچھ دنوں پہلے بجرنگ پونیا نے اپنا پدم شری ایوارڈ PMO کے راستے میں فٹ پاتھ پر رکھ کر چھوڑ دیا تھا۔ سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے اشخاص کے لیے حکومت نے نیا اصول بنایا ہے۔ اس نئے اصول کے مطابق آپ نے اگر یہ غلطی کر دی تو پھر فیس بک، انسٹاگرام سمیت دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو پھر آپ کو غلطی کرنے سے بچنا ہوگا۔ دراصل حکومت نے ڈیجیٹل پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن کی سفارش کے بعد ایک اصول نافذ کیا ہے۔ اس میں بغیر یوزر کو بتائے ہوئے ہی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ حکومت کے نئے اصول کے مطابق جن یوزرز نے گزشتہ 3 سال میں اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ اوپن نہیں کیا یا پھر اس اکاؤنٹ کے ذریعے کوئی پوسٹ نہیں کیا ہے، ان سبھی اکاؤنٹ کو حکومت ہمیشہ کے لیے بند کر سکتی ہے۔ ہندوستان اور میانمار کی سرحد پر جاری تصادم کے درمیان جمعہ کو بڑی تعداد میں میانمار کے فوجی جان بچا کر میزورم پہنچے۔ دراصل یہ فوجی اراکین یہ کہ حملے سے مشکل حالات میں پھنس گئے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تقریباً 151 میانماری فوجی کسی طرح بھاگ کر ہندوستانی سرحد میں میزورم کے لانگتائی ضلع پہنچے۔ یہاں آ کر انہوں نے لانگتائی کے ٹوسنٹ لانگ میں آسام رائفل سے رابطہ کیا۔ میانمار کے فوجیوں نے بتایا کہ بین الاقوامی سرحد کے پاس اراکن فوج نے ان کے کیمپوں پر قبضہ کر لیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں اپنے اسلحوں کے ساتھ بھاگنا پڑا ہے۔ ادھر منی پور میں ایک بار پھر فائرنگ اور تشدد کا معاملہ پیش آیا ہے۔ ہفتے کی صبح 2 گروپوں کے درمیان شدید فائرنگ کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، جس میں ایک شخص کی گولی لگنے سے موت بھی واقع ہو چکی ہے۔ تازہ تصادم کے بعد سیکورٹی فورسز کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع سے موصول ہونے والے خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ ہفتے کے الگ صبح تقریباً 3:45 پر تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔ شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔ مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں۔ آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں۔ تفصیلات اسکرین پر۔
کانگپو کپی امپھال مغرب ضلع کی سرحد کے تحت عام علاقہ کڈانگ بند میں جنگ زدہ طبقات کے سوئم سیوکوں کے درمیان شدید گولی باری ہوئی۔ یہ گولی باری تقریباً نصف گھنٹے تک چلی۔ واقعے کے دوران میتے گاؤں کے ایک سوئم سیوک کی موت ہو چکی ہے۔ ادھر راجستھان میں کابینہ کی توسیع آخرکار ہو گئی ہے۔ راجیہ وردھن راٹھوڑ کروری لال مینا نے وزیر کے طور پر حلف لیا۔ آج صبح سی ایم بھجن لال شرما راج بھون گئے اور گورنر سے ملاقات کی۔ راجیہ وردھن سنگھ راٹھوڑ ڈاکٹر کروری لال مینا کے ساتھ گجیندر سنگھ کھمسر، بابو لال کھراڑی، جوگا رام پٹیل، زورا رام کماوت، سریش سنگھ راوت اور مدن دلاور نے وزیروں کے طور پر حلف اٹھایا ہے۔ ایک خاتون مسافر نے سوشل میڈیا پر انڈیگو کی فلائٹ پر اپنے دردناک تجربے کو شیئر کیا اور بجٹ ایئر لائن کو کھانے اور سروس کے معیار میں مبینہ طور پر گراوٹ پر تنقید کی ہے۔ دہلی سے تعلق رکھنے والی ماہر غذائیت خوشبو گپتا نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں دکھایا گیا ہے کہ انہیں 29 دسمبر کی صبح دہلی سے ممبئی جانے والی انڈیگو کی پرواز کے دوران خریدے گئے ویج سینڈوچ میں ایک زندہ کیڑا ملا ہے۔ ہندوستان نے کینیڈین گینگسٹر لکھبیر سنگھ لانڈا کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ وزارت داخلہ نے 33 سالہ گینگسٹر لکھبیر کو انسداد دہشت گردی کے سخت قانون UAPA کے تحت دہشت گرد نامزد کیا۔ مرکزی وزارت داخلہ کے مطابق لانڈا دیگر دہشت گرد سرگرمیوں کے علاوہ 2021 میں موہالی میں پنجاب پولیس انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر پر راکٹ حملے میں بھی ملوث تھا۔ ادھر مختلف راشن شاپ مالکان کی تنظیم آل انڈیا فیئر پرائز شاپ اونرز ایسوسی ایشن نے جمعہ کو 2 جنوری سے ملک بھر میں غیر معینہ مدت کی ہڑتال کی کال دی ہے۔ ایسوسی ایشن نے اگلے منگل سے غیر معینہ ہڑتال کی کال کی حمایت میں جمعہ کو کلکتہ میں احتجاج شروع کیا۔ ایسوسی ایشن کے ممبران 15 جنوری کو دہلی کے رام لیلا میدان میں کانفرنس کا بھی اہتمام کریں گے تاکہ اپنے مطالبات پر زور دیا جا سکے۔ وزارت کھیل کی طرف سے حال ہی میں سخت اعتراض ظاہر کیے جانے کے بعد 29 دسمبر کو ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کا دفتر اس کے سابق صدر BJP رکن پارلیمنٹ برج بھوشن شرن سنگھ کی رہائش سے ہٹا دیا گیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی PTI نے ایک ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ برج بھوشن کے احاطے کو خالی کرنے کے بعد WFI نئی دہلی میں ایک نئے پتے سے کام کرے گا۔ WFI کا نیا دفتر نئی دہلی کے ہری نگر علاقے میں ہے۔ ناظرین گرامی، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کووڈ-19 کے 797 نئے کیس رپورٹ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں اور زیر علاج مریضوں کی تعداد 4091 کو پہنچ چکی ہے۔ اس سال 19 مئی کے بعد سے ملک میں ایک دن میں رپورٹ ہوئے کورونا وائرس انفیکشن کے سب سے زیادہ کیسز مانے جا رہے ہیں۔ وزارت صحت نے جمعہ کو اطلاع دی 7 ماہ کے بعد ہندوستان میں ایک دن میں کووڈ کیسز کی تعداد 800 کے قریب ہو گئی۔ جامعہ ہمدرد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر یم افشار عالم کو 29 دسمبر 2023 کو انڈیا انٹرنیشنل سی نے نئی دہلی میں منعقدہ ایک تقریب میں ناگالینڈ کے اعلیٰ تعلیم اور سیاحت کے وزیر تمجین امنالونگ اور کنفیڈریشن آف انڈین یونیورسٹیز اینڈ انٹرنیشنل ایسوسی آف ایجوکیٹرز فار ورلڈ پیس کے صدر ڈاکٹر پریا رنجن ترویدی کے ہاتھوں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے سرفراز کیے جانے کی خبریں آئیں۔ ادھر جمعہ کو یوکرین پر روس کے سب سے بڑے میزائل ڈرون حملے ملک بھر میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 70 سے زیادہ دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ نیشنل پولیس نے اطلاع دی یوکرین کی مسلح افواج کی چیف کمانڈر ویلری زلوزنی نے کہا ہے کہ روسی افواج نے یوکرین پر 158 ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ کیا، جس میں کم از کم 90 فضائیہ سے مار کرنے والے کروز میزائل اور 5 کنزال بیلسٹک میزائل شامل ہیں۔ ادھر غزہ پر اسرائیل کی جانب سے کیے جا رہے حملوں کے درمیان اسرائیل کے متعدد نوجوانوں نے فوج میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ تشدد کسی بھی مسئلے کا حل نہیں اور اپنے ملک کی جانب سے کیے جا رہے ظلم و ستم میں شریک نہیں ہوں گے۔ دریاسنا ایسے ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا اور جیل میں قید کر دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ اسرائیل میں نوجوانوں نے غزہ پر اسرائیل کی بمباری اور فلسطینی علاقوں پر قبضے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسرائیل ڈیفنس فورسز میں لازمی فوجی خدمات کے لیے داخلہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ 18 سالہ اسرائیلی نوجوان ٹال متنگ کو منگل کے روز گرفتار کر کے 30 دن قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ پہلا شخص ہے جس 7 اکتوبر کے بعد سیاسی بنیادوں پر سروس سے انکار کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ میکسیکو کی ریاست سونورا میں ایک پارٹی پر مسلح حملے کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 26 زخمی، جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ شمالی میکسیکو کی ریاست سونورا کے شہر سیودادا اوبریگون میں منعقدہ ایک پارٹی پر یہ مسلح افراد نے حملہ کیا تھا۔ کینیا میں شہریوں پر حملہ کرنے والی مسلح جرائم پیشہ تنظیموں کے خلاف کارروائی میں 4 افراد کے ہلاک کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ کینیا کی پولیس نے ملک کے شمال میں سامبورو کے علاقے میں شہریوں کو نشانہ بنانے والے مسلح گروہوں کے خلاف آپریشن کیا تھا۔
اقوام متحدہ نے غزہ کی صورتحال کے ابتر ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال تشویشناک ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسرائیل فلسطین ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل برائے مشرق وسطیٰ یشب القائل خالد قیری نے اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پرامن مستقبل کا واحد حل سیاسی عمل کی تعمیر نو میں پنہاں ہے۔ ادھر تل ابیب انتظامیہ کے خلاف قانونی میدان میں اہم قدم اٹھا لیا گیا ہے۔ جنوبی افریقہ نے غزہ میں اسرائیل کے اقدامات کے خلاف بین الاقوامی عدالت انصاف میں نسل کشی کا مقدمہ دائر کیا۔ فلسطینی انتظامیہ نے اس کیس کو اسرائیل کو جواب دہ بنانے کے لیے اٹھایا گیا پہلا حقیقی قدم قرار دیا ہے۔ متحدہ امریکہ میں صدر جو بائیڈن حکومت نے ایمرجنسی کے جواز میں کانگریس کے اراکین کی منظوری لیے بغیر دوسری بار اسرائیل کو ہتھیار فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اس فیصلے کے حوالے سے ایک بیان بھی جاری کیا۔ ادھر لبنان میں حزب اللہ تحریک نے اعلان کیا کہ لبنان کی جنوب میں اسرائیلی فوج سرحدی علاقے کے درمیان جھڑپوں میں اس کے مزید 4 ارکان مارے گئے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے ساتھ لڑائی میں اپنی جانیں گنوانے والوں کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ حزب اللہ کے 4 ارکان نے بیت المقدس کے لیے اپنی جانیں گنوائیں۔ ادھر ناظرین گرامی، فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کی مسلح ونگ عز الدین القسام بریگیڈ نے ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے۔ حماس جو غزہ میں مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہے، مارٹروں سے اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے، القسام بریگیڈ خاص طور پر غزہ کی جنوب میں کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے اسرائیلی فوجیوں کے خلاف جوابی کارروائی کرے۔ مختلف مقامات سے مارٹر کا استعمال کرتے ہوئے القسام بریگیڈ اسرائیلی محاذوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ ناظرین گرامی، غزہ پر اسرائیل کے حملے جاری ہونے کے وقت جنگ بندی کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ قطر نے غزہ میں قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے تل ابیب انتظامیہ کو 2 مرحلوں پر مشتمل تجویز پیش کی ہے۔ یہ دعویٰ کیا گیا کہ پیشکش کے پہلے مرحلے میں غزہ میں تقریباً 1 ماہ تک جنگ بندی کے بدلے میں 40 سے 50 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی شامل ہے۔ چینل 12 ٹیلی ویژن کا کہنا ہے کہ مجوزہ معاہدے کے دوسرے مرحلے میں غزہ سے اسرائیلی فوج کا انخلا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی